اگر ایک انسان اپنی زندگی میں بہت سی کامیابیاں حاصل کرتا ہے لیکن ان کامیابیوں سے بڑے پرابلمز کا سامنا اسے بار بار کرنا پڑتا ہے تو ایسے انسان کی زندگی کو ہم انسپائرنگ کہیں گے یا ٹریجک؟ اس سوال کا جواب آج کی کہانی کے بعد آپ دیجیے گا۔ آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے بینکر کے عروج اور زوال کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آغا حسن آبدی، The man who dared to dream big. A worldwide banking scandal, a tale of fraud, corruption, and international intrigue. It involves the Bank of Credit and Commerce International, or BCCI, which operated more than 400 branches in 73 countries. 1922 میں آغا حسن آبدی یونائٹڈ انڈیا میں پیدا ہوئے۔ 1946 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے بعد انہوں نے حبیب بینک میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ پارٹیشن کے بعد وہ پاکستان آ گئے اور 1958 میں صرف 36 سال کی عمر میں انہوں نے ایک نئے بینک کی بنیاد رکھی جس کا نام یونائٹڈ بینک لمیٹڈ یعنی UBL تھا۔ 12 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر UBL پاکستان کا دوسرا بڑا بینک بن کر ابھرا۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی پروفیشنل اچیومنٹ ہوتی ہے کہ وہ اتنے کم عرصے کے اندر اتنی بڑی اچیومنٹ سمیٹ لے۔ 1972 میں اس وقت کے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ذوالفقار علی بھٹو نیشنلائزیشن کی پالیسی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ پالیسی سوشلزم سے انسپائرڈ اور بھٹو صاحب کے اکنامک مینیفیسٹو کی ٹرانسلیشن تھی۔ اس کے تحت تمام پرائیویٹ پروڈکشن کے ادارے یعنی نجی پیداوار کے جتنے بھی ادارے تھے، چاہے وہ بینکس ہوں، انسٹیٹیوٹس ہوں یا کارخانے ہوں، ان کو حکومتی یا ریاستی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ اس پالیسی کے زیر اثر UBL بھی ریاستی تحویل میں آ گیا تھا اور یوں آغا حسن آبدی کی سالوں کی محنت ایک پالیسی کے زیر اثر ان سے چھن گئی۔ کسی بھی عام انسان کے لیے ایسی حالت میں مایوس ہو کر اپنے کیریئر سے گیو اپ کر دینا ایک نارمل سی بات ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کے اندر ونر مینٹالٹی ہوتی ہے۔ وہ چاہے تنہا بھی کیوں نہ ہو، وہ لڑتے رہتے ہیں اور جد و جہد کرنا ہی ان کی ایک بہت بڑی پہچان ہوتی ہے۔ یہی پہچان آغا حسن آبدی کی بھی تھی۔ UBL کو ریاستی تحویل میں دینے کے بعد آغا حسن آبدی نے لندن میں لیڈن ہال اسٹریٹ کا رخ کیا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد چند صدیاں پہلے رکھی گئی تھی اور اس کمپنی نے کچھ ہی عرصے میں برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی۔ اس علاقے میں ایک 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں $2.5 ملین کا کیپٹل ریس کر کے آغا حسن آبدی نے اپنے کیریئر کا سب سے بڑا یعنی مونیومنٹل اچیومنٹ سٹارٹ کیا، جس کا نام انہوں نے بینک آف کریڈٹس اینڈ کامرس انٹرنیشنل یعنی BCCI رکھا۔ اس بینک نے 20 سال کے عرصے کے اندر یعنی 1991 تک پہنچتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کا 7واں بڑا بینک بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کی برانچز 70 سے زیادہ ممالک میں تھیں۔ اس میں 16,000 امپلائیز پاکستانی تھے اور اس کے ٹوٹل ایسٹس کی تعداد اس وقت $20 بلین تھی۔ اس کا جوائنٹ ہیڈ کوارٹر اس کی انوگریشن کے بعد تھوڑے عرصے میں کراچی شفٹ کر دیا گیا۔ یعنی اگر آپ سوچیں تو دنیا کا 7واں بڑا بینک، اس کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں اور اس کا فاؤنڈر پاکستانی، یہ ہماری تاریخ میں ہونے والا پہلا اور اپنی نوعیت کا آخری واقعہ تھا۔ اس بڑی کامیابی سے اچنبھے کی بات زیادہ یہ تھی کہ ہاؤ واز آغا حسن آبدی ایبل ٹو اچیو سچ سکسیس ٹوائس، یعنی اس قسم کی کامیابی وہ 2 بار کیسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آغا حسن آبدی کے بارے میں لکھے گئے لٹریچر اور ان کے ایسوسیٹس کی رائے کو پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے 3 اہم نکات آتے ہیں۔ ایک،
جو کہ جنرلی ان کے تمام ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹ کو لے کے چلتا ہے، اور 2 BCCI بینک سے متعلق۔ پہلا اہم پوائنٹ ان کی مینجمنٹ کی طرف انکنونشنل یا غیر روایتی اپروچ تھی۔ ان کے مطابق مینجمنٹ عام طور پہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جہاں پہ ایک ادارے یا ایک فیکٹری میں لوگوں سے کام لیا جائے، مگر ان کے مطابق مینجمنٹ اس بات کا نام تھا جس کے ذریعے لوگوں سے کام اس طریقے سے لیا جائے کہ لوگوں کی نشوونما ہو اور وہ ایک کارآمد شخص کے طور پہ سامنے آئے۔ یہ اصول تمام ملٹری اکیڈمیز میں بھی فالو کیا جاتا ہے، جس بنیاد پہ وہ ایک عام انسان کو ایک فوجی بناتے ہیں، اور یہی اصول آغا حسن آبدی بھی لے کر چلے۔ دوسرا اہم پوائنٹ جو BCCI کی کامیابی کا ضامن بنا وہ 1970s اور 80s میں مڈل ایسٹ میں آئل ریزروز کی ڈسکوری تھی۔ اس ڈسکوری کے بعد کمپنیز کو ایسے بینکس کی ضرورت پیش آئی جو اس کیش کو ہینڈل اور ٹرانسفر کر سکے۔ آغا حسن آبدی نے اس اپرچونٹی کو ٹائم پہ بھانپتے ہوئے اپنے BCCI کے ایسٹس کو ان آئل ریزروز پہ گرو کیا۔ جب BCCI 1991 میں دنیا کا 7واں بڑا بینک بنا تو اس میں 77% شیئرز شیخ زاید کے تھے، جو کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے امیر تھے۔ تیسرا اہم پوائنٹ جس کی وجہ سے BCCI 70 سے زیادہ ممالک میں اپنی برانچز اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوا، وہ آغا حسن آبدی کی رابن ہوڈ اپروچ کہی جاتی ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک جیسا بیل آؤٹ پیکج وہ تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز کو دیتے تھے، جس کی بنیاد پہ ان کی اکانومی سٹیبل ہوتی اور BCCI کو اس مخصوص ممالک میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا ایک سنہری موقع ملتا۔ اس بنیاد پہ مغربی دنیا کافی نفرت کرتی تھی BCCI سے، لیکن اس کی بنیاد پہ BCCI کی برانچز بہت جلدی باقی دنیا میں پھیل گئیں۔ اپنی بینک کی نشوونما کے ساتھ ساتھ آغا حسن آبدی بہت سے فلاحی اور سماجی کاموں میں بھی مصروف رہے۔ پاکستان کی 2 بڑی یونیورسٹیز جیسے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمس اور غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ، ان دونوں کی بنیاد رکھنے میں آغا حسن آبدی کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ انہوں نے ایک اور یونیورسٹی جس کو آج ہم فاسٹ کے نام سے جانتے ہیں، اس کی بھی بنیاد رکھی۔ آج اسے نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز نیوسس فاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، پر بنیاد رکھے جانے کے وقت اس کا نام BCCI فاسٹ رکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ BCCI فاؤنڈیشن کی بھی بنیاد انہوں نے رکھی، جسے آج ہم انفاق فاؤنڈیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ابھرتا ہے کہ BCCI اگر اتنا بڑا اور کامیاب بینک تھا تو آج اس کا کوئی نام و نشان ہمارے سامنے کیوں نہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں FBI کے سب سے بڑے انویسٹیگیشن آپریشن میں ملے گا۔ اس کا نام ہے آپریشن سی چیز، جو ایک اسپیشل ایجنٹ رابرٹ مزور کے انڈر سٹارٹ کیا گیا۔ اس انویسٹیگیشن کے بارے میں رابرٹ مزور نے اپنی کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا دا انفلٹریٹر۔ بعد میں ہالی ووڈ نے اسی کتاب پہ اسی ٹائٹل کے ساتھ ایک مووی بھی بنا دی، جو کہ کافی ریزنیبلی اس تمام انویسٹیگیشن کو اچھے سے ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اس انویسٹیگیشن میں بنیادی جس سوال کو حل کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ تھا کہ ڈرگ انڈسٹری جو اتنا ریونیو جنریٹ کرتی ہے، وہ اس تمام کیش کو کیسے ہینڈل اور ٹرانسفر کرتی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ان بینکس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا جو اس تمام کام میں ملوث ہوں۔ رابرٹ مزور کی اس انویسٹیگیشن کے دوران کچھ BCCI آفیشل سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس ڈرگ منی کی ہینڈلنگ اور ٹرانسفرنگ میں ملوث تھے۔ رابرٹ مزور نے اس تمام انویسٹیگیشن کو اپنی ہائر اتھارٹیز کو رپورٹ کیا، جس کی بنیاد پہ 1991 کے اندر BCCI کو فورسفلی کلوز کر دیا گیا۔ یہ کوئی ایک دن کی کیا جانے والا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ کچھ سالوں کی انویسٹیگیشن تھی۔ انفارچونیٹلی 1988 میں چونکہ آغا حسن آبدی کو 2 ہارٹ اٹیکس ہو چکے تھے، تو انہوں نے ایز اے CEO اس بینک سے سٹیپ ڈاؤن کر لیا تھا، اور وہ اس کی انویسٹیگیشن میں اس طریقے سے پراپرلی BCCI کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے۔ اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کی اتھارٹی نے آغا حسن آبدی کی ایکسٹریڈیشن کے آرڈرز بھی جاری کیے، جس کو حکومت پاکستان نے ڈینائی کر دیا۔ اگر آپ اس انویسٹیگیشن کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کامنٹ میں مینشن کیجئے، تاکہ ہم آپ کے انٹرسٹ کے بنیاد پہ اس پہ ایک ویڈیو بنا سکیں۔ خیر، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ایک کانسپریسی تھی یا ایک پراپر انویسٹیگیشن تھی جس کی بنیاد پہ BCCI پکڑا گیا، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ BCCI کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس وقت میں پکڑا گیا؟ انویسٹیگیشن سے اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ BCCI کے جن آفیشلز کو مینشن کیا گیا وہ سچ میں ڈرگ منی کی ہینڈلنگ اور ٹرانسفر میں ملوث تھے،
لیکن رابرٹ مزور اس بات سے بھی انکار نہیں کرتے کہ ہائر آفیشلز اس بات سے بالکل بے خبر تھے. ہائر آفیشلز مطلب آغا حسن آبدی اور باقی بورڈ آف ڈائریکٹرز. جیسا کہ ہم نے پہلے یہ ذکر کیا کہ پاکستان کے ایک مشہور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں آغا حسن آبدی کا ذکر کیا. انہوں نے ساتھ میں اس بات کو بھی مینشن کیا تھا کہ کس طریقے سے مغربی میڈیا آغا کے خلاف زہر اگلتا تھا. اب یہ بات ذہن نشین کر دیں کہ بی سی سی آئی 1991 میں کلوز ہوا. قدرت اللہ شہاب 1986 میں فوت ہوئے اور ان کی کتاب 1985 میں شائع ہوئی. تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپریشن سی چیز اور اس کی ایونچول آؤٹ کم آنے سے پہلے ہی مغربی میڈیا آغا حسن آبدی کو بالکل نہیں پسند کرتی تھی. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ بی سی سی آئی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو بیل آؤٹ پیکیجز دیتا تھا. یہ مغربی بینکنگ سسٹم کو بالکل نہیں پسند تھی. اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ بی سی سی آئی بہت پہلے ہی آئل ریزروز جو مڈل ایسٹ میں ڈسکور ہوئے ان کے کیش کو ہینڈل کرنے میں انوالو ہو گئی تھی، تو وہ بھی ایک ویسٹرن بینکنگ کے لیے کمپٹیشن کے طور پہ سامنے ابھرے. اس کمپٹیشن کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک پروپیگنڈا کا سہارا لینا بہت ضروری ہو گیا تھا. اس کے علاوہ کچھ سال قبل رابرٹ مزور نے ایک انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ آج بھی ہر سال 2100 ارب ڈالر یعنی 2100 بلین ڈالر کی ڈرگ منی گلوبلی ہینڈل اور ٹرانسفر کی جاتی ہے، اور اس میں اب بھی بہت سے بینکس انوالو ہیں. حتیٰ کہ ایک بینک یعنی HSBC ہر سال 30 بلین ڈالر ڈرگ منی ہینڈل کرنے کی ضمن میں گلٹی بھی پایا گیا. لیکن HSBC کو ویسا فورسڈ کلوجر نہیں فیس کرنا پڑا جیسے کہ BCCI کو کرنا پڑا تھا. اس کے علاوہ 2008 کا جو فائنینشیل کرائسس ہوا اس میں بھی جو بینکس انوالو تھے ان کی فورس کلوجر کرنے کی بجائے US گورنمنٹ نے ان کو TARP کے نام پہ 700 بلین ڈالر کا ریلیف دیا. اس معاملے میں جو سب سے ویل ریسرچڈ کتاب ہے وہ ایک پاکستانی بینکر مبشر ملک کی لکھی گئی ڈبل سٹینڈرڈز ہے، جس میں انہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ کس طریقے سے US اتھارٹیز نے ایک ڈائیکاٹمی رکھی BCCI اور ان بینکس کے حوالے سے جنہوں نے 2008 کا ریسیشن کاز کیا. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو کہ پاکستانی بینکنگ سسٹم کے ساتھ پیش آیا. آغا حسن آبدی کے ایک قریبی دوست اکبر بالگرامی نے اس بات کو مینشن کیا کہ 1994 میں جب آغا حسن آبدی کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی اور BCCI بینک کی کلوجر کے بعد بھی کچھ لیگل بیٹلز وہ فائٹ کر رہے تھے، تو جب آغا حسن آبدی کے پاس ان کی لیگل کنسلٹنٹ گئے تو آغا حسن آبدی نے اپنے لیگل کنسلٹنٹ کو کہا کہ کیوں نہ ایک اور بینک بنائے. اس بات پہ ان کا لیگل کنسلٹنٹ کافی حیران ہوئے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ آغا حسن آبدی نے 2 بینکوں کی بنیاد رکھی اور وہ دونوں سے چھین لیے گئے، وہ اب بھی اتنے آپٹمسٹک ہیں. یہ وہ ونر مینٹالٹی ہے جس نے ہمیں اتنا انسپائر کیا کہ آج ہم آپ سے آغا حسن آبدی کی سٹوری شیئر کرتے ہیں. انٹرپرینیورشپ کی دنیا میں اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے انسان کو اسٹرینجسٹ کہا جاتا ہے. اب ہم اس سوال کی طرف دوبارہ جاتے ہیں جو ہم نے شروع میں آپ سے کیا کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں بہت سی کامیابیاں حاصل کرے لیکن ان کامیابیوں سے بڑے مسائل اور پرابلمز کا اسے سامنا بار بار کرنا پڑے، تو ایسے انسان کی زندگی کو ہم انسپائرنگ کہیں گے یا ٹریجک؟ آپ کے ذہن میں تو اس سوال کا جواب شاید آ ہی چکا ہوگا. ذاتی طور پہ ہمیں آغا حسن آبدی ایک بہت انسپائرنگ کیریکٹر دکھتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ فرانس میں نیپولین بوناپارٹ کو ایک بہت بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نیپولین بوناپارٹ غریب الوطنی میں فوت ہوئے اور ان کو ان کی بادشاہت چھوڑنی پڑی. لیکن نیپولین لیجنڈ اس لیے نہیں کیونکہ وہ غریب الوطنی میں فوت ہوئے یا ان کو تخت سے ہٹا دیا گیا، بلکہ وہ اس لیے ہیں کہ وہ ایک ڈٹرمنٹ اور واریر مینٹالٹی کے ساتھ بہت سے فتوحات کی وجہ بنے. بالکل اسی طریقے سے آغا حسن آبدی اپنی سکسیس اور اپنی لیگیسی جو وہ ایجوکیشن اور بینکنگ کی فیلڈ میں چھوڑ کے گئے، اس بنیاد پہ ایک لیجنڈ کے طور پہ ہمارے سامنے ہے. آج BCCI کا ہیڈ کوارٹر جو کراچی میں تھا وہ الفلاح بینک کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے، لیکن وہ لیگیسی، وہ کانکریٹ جو وہ اس اسٹیبلشمنٹ میں ڈال کے گئے، وہ آج بھی ہماری بینکنگ سسٹم کو انفلوئنس کرتی ہے. ایک مشہور ناول پہ بننے والی فلم ہیری پوٹر میں ایک کیریکٹر
پروفیسر سنیپ نے بڑی خوبصورتی سے زندگی کی حقیقت ایک جملے میں بیان کی کہ لائف از ناٹ فیئر. لائف واز نیور فیئر ٹو آغا حسن آبدی، بٹ وہ آج بھی جاننے والے اور پڑھنے والوں کے لیے ایک انسپریشن ہے. اور یہ ایک بدقسمتی تھی ہماری قوم کے لیے کہ ہم ایسے لیجنڈ کو اس طریقے سے آنر نہ کر پائے جیسے کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے. مجھے امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. رب رکھا.